اچھا جی، ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری آزاد کشمیر میں یا کوئی بھارتی شہری جو ہے وہ اللیگلی آکیوپائڈ جموں کشمیر میں پراپرٹی کیوں نہیں خرید سکتے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ آج ہم آپ کو ہسٹری سے، آئین اور قانون کی نظر میں جو ہے کیا جواب ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جناب کیوں آسانی سے وہاں پہ جائیداد نہیں خریدی جا سکتی اور کیا ایسا ریزن ہے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تھی تو اس کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو ایک متنازع خطہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، وہ بن گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف حصوں میں مختلف انتظامی اور قانونی نظام جو ہے وہ قائم ہوئے تھے۔ جو بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر ہے، جس کو ہم اللیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ کئی دہائیوں تک آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت جو ہے وہ خصوصی آئینی حیثیت اس کی موجود تھی، اور ان قوانین کے تحت صرف اور صرف مستقل رہائشی یا جو کشمیری ہیں ان افراد کو کشمیر کے اندر اجازت تھی کسی بھی قسم کی جائیداد خریدنے کی۔ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یعنی جو بھارتی ہیں وہ اس کشمیر کے اندر جائیداد جموں و کشمیر میں نہیں خرید سکتے تھے، تاکہ اس کی جو ایک خصوصی حیثیت ہے کشمیر کی، جو ایک مخصوص حیثیت ہے، اس کو انٹیکٹ رکھا جا سکے۔ جبکہ بھارت کے اگر دیگر حصوں میں کوئی بھارتی جائیداد خریدنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی۔ اگست 2019 میں کیا ہوا جی کہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے آرٹیکل 370 کی جو کئی دفعات ہیں ان کو غیر مؤثر کر دیا اور آرٹیکل 35A کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد جو قوانین ہیں ان میں بڑی تبدیلی آئی، اور جو جائیداد سے متعلق قواعد پہلے سے موجود تھے وہ بھی اب ڈفرینٹ ہو گئے تھے، کیونکہ اگرچہ بعض زمینی اور جو اسٹیٹ لاز ہیں، قوانین، وہ بھی اب الگ ضابطوں کے تحت جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، یعنی پاکستانی کشمیر، آزاد کشمیر، جو آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ بھی زمین اور جائیداد جو ہے اس کے حوالے سے مقامی قوانین نافذ ہیں، یعنی کہ کشمیر کے اندر کے قوانین نافذ ہیں۔ یہاں بھی جو مقامی رہائشی لوگ ہیں صرف اور صرف وہ جائیداد خرید سکتے ہیں، باقی کسی کو بھی جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریاستی قوانین اور متعلقہ اداروں کی جو منظوری ہے اس کے اندر وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس لیے ہر پاکستانی شہری بھی ہر قسم کی زمین یا جائیداد بغیر قانونی تقاضے پورے کیے نہیں خرید سکتا۔ اور یہ جو ایک قدغن لگائی گئی تھی، یہ لگائی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے۔ جی ہاں، یونائٹڈ نیشنز کے ہمارے پاس ریزولوشن موجود ہیں جس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کشمیر ایک جو ہے اس کی مخصوص حیثیت ہے، لہٰذا اس پار یا اس پار جو ہے جائیداد خریدنا اس کے لیے صرف وہی لوگ اہل ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں یا جن کو کشمیر کہا گیا ہے، کشمیری کہا گیا ہے۔ یہ جو پوری تاریخ ہے یہ بھی مختلف ادوار میں مقامی آبادی کے حقوق، زمین کی ملکیت اور خطے کی منفرد اور آئینی اور قانونی حیثیت کے مد نظر رکھتے ہوئے بڑے ادوار سے گزری ہے، اگرچہ قوانین جو ہیں ان پر مختلف سیاسی اور قانونی آراء بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان یا جو انڈین اللیگلی آکیوپائڈ جموں و کشمیر اس میں جائیداد بالکل نہیں خرید سکتے، تو جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی مخصوص حیثیت کی وجہ سے کوئی آؤٹ سائڈر جو کشمیری نہیں ہے، جس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے کشمیر کا، وہ جا کر کسی بھی قسم کی جائیداد کی خرید اور فروخت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مختصر یہ کہ کشمیر کے کسی حصے کی بھی بات ہو تو یہ لازمی دیکھا جائے گا کہ وہاں کے اپنے قوانین کیا کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔